چاول ابالتے ہوئے اگر چاول میں 1 چمچ سرکہ ڈال کر ابالیں تو چاول دانے دار، لمبے لمبے اور کھلے کھلے بنیں گے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر 1 ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ پکاتے ہوئے اگر دال یا سبزی کچھ جل گئی ہو تو اس میں زیرے اور ٹماٹر کی بخار ڈال دیں، جلنے کی بو دور ہو جائے گی بلکہ بالکل نہیں آئے گی۔ مسور کی دال پکاتے وقت اگر اس میں ہلدی یا گھی شروع میں ہی ڈال دیں تو اس سے دال جلدی گل جائے گی۔ پالک ابالتے وقت اگر اس میں کھانے کا سوڈا چٹکی بھر ڈال دیا جائے تو پالک کا رنگ اور ذائقہ ٹھیک رہے گا۔ اگر دودھ خراب ہونے لگے تو اس میں چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال کر ابال دیں، دودھ خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ بینگن کا بھرتا بنانے سے پہلے بینگن کے اوپر تیل لگا لیں تو چھلکے آرام سے اتر جائیں گے۔ بھنڈی گوشت بناتے وقت اگر اس میں کچے آم یعنی کیری کے چھلکے اتار کر ڈالیں تو بھنڈی میں لیس نہیں آئے گی اور بھنڈی گوشت نہایت ہی مزیدار بنے گا۔ اگر گوبھی کو پکاتے وقت اس میں 2-3 چمچ دودھ ڈال دیا جائے تو اس سے گوبھی کی بسان دور ہو جاتی ہے۔ گوشت کو گلانے کے لیے ہنڈیا میں 2 پتے تیز پات کے ڈال دیے جائیں تو گوشت جلدی گل جاتا ہے اور سالن خوش ذائقہ تیار ہوتا ہے۔ روسٹ گوشت خستہ اور نرم کرنے کے لیے پہلے گوشت پر آدھی پیالی سرکے میں 1 چمچ میٹھا سوڈا اور 1 درمیانہ سائز چمچ چینی گھول کر ڈال دیں، گوشت خستہ اور نرم ہو جائے گا۔ چاولوں کو پکا کر کچھ گھنٹوں کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتے ہیں اور کھائے نہیں جاتے۔ ان کو صحیح کرنے کے لیے چاولوں پر تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کر کے دم دیں اور تھوڑی دیر بعد اتار لیں، چاول پھر سے ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے پکنے کے بعد تھے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انڈا ٹھیک طور پر ابلا ہوا ہے یا نہیں تو انڈے کو پانی سے نکال کر گھما کر دیکھیں، اگر یہ لٹو کی طرح گھومے تو سمجھ لیں انڈا پک گیا ہے، اگر ٹھیک طرح نہ گھومے بلکہ لڑکھڑا کر گر پڑے تو سمجھ لیں کہ انڈا ابھی کچا ہے۔ سبزیوں کو یا چنوں وغیرہ کو ابالتے ہوئے اگر چند قطرے ناریل کا تیل ڈال دیا جائے تو وٹامن ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ سیب چھیل کر رکھیں تو کچھ دیر بعد کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے 1 پیالے میں پانی ڈال کر اس میں لیموں نچوڑ دیں اور سیب اس میں ڈال دیں۔ 1 منٹ بعد سیب نکال کر پلیٹ میں رکھ لیں، سیب کالے نہ ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر کے اچار کے برتن میں ڈال دیں، اس طرح اچار کافی دن خراب نہیں ہوگا۔ گوشت یا چنوں کو پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیں اور کسی ململ کے کپڑے میں 1 چمچ پتی کو باندھ کر گوشت یا چنوں میں ڈال دیں، آدھے گھنٹے بعد پتی کو نکال لیں، گوشت یا چنے گل چکے ہوں گے۔ کریلے فریزر میں 2 دن رکھ کر فریز کر لیں، جب پکانے ہوں تو نکال کر 5 منٹ کے لیے رکھیں اور پھر چھیل لیں۔ 10 منٹ بعد اسے کاٹ کر بیج وغیرہ نکال لیں اور اچھی طرح صاف کریں اور نمک لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اب اسے مسل کر دھوئیں اور پکائیں، کرواہٹ بالکل بھی نہیں رہے گی۔ فرائی سبزی میں اگر تیل بہت زیادہ نظر آ رہا ہو تو اس کے اوپر تھوڑا سا بیسن چھڑک دیں، گھی یا تیل جذب ہو جائے گا اور مزے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بسکٹوں کے ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دی جائے تو بسکٹ تازہ اور خستہ رہتے ہیں۔